من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا، مگر، اخذنا، ہم نے پکڑا، اہلہا، وہاں کے باشندوں کو، بالبأساء، مالی پریشانیوں میں، والضراء، اور بدنی پریشانیوں میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ لوگ عاجزی اور زاری کریں۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ، برائی کی جگہ، الحسنہ، راحت کو، تکلیف کی جگہ، الحسنہ، راحت کو، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، وقالوا، اور کہا انہوں نے، قد مس آباءنا الضراء، تحقیق ہمارے باپ داداؤں کو بھی، ضراء، بدنی تک پریشانیاں، والسراء، اور راحتیں پہنچ چکی ہیں، فأخذناہم، سو ہم نے ان کو پکڑا، بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ ولو ان اہل القرى، اور اگر بے شک بستیوں کے باشندے، آمنوا، ایمان لائیں، مومن ہو جائیں، ایمان لائیں، واتقوا، اور بچتے رہیں، لفتحنا، البتہ ہم کھول دیں، علیہم، ان لوگوں پر، برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی برکتیں، ولیکن کذبوا، اور لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا، فأخذناہم،
سو ہم نے ان کو پکڑا بما کانوا یکسبون بسبب اس کمائی کے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ افا امینا کیا پس اہل القری بستیوں کے باشندے محفوظ ہو گئے، امن میں ہو گئے اس بات سے کہ ان یأتیہم بأسنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت۔ کیا پس بستیوں والے امن میں ہو گئے اس بات سے کہ آ پہنچے ان لوگوں کے پاس ہمارا عذاب بیاتا رات کے وقت، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اوا آمینہ کیا وہ لوگ مامون ہو گئے، امن میں ہو گئے، اہل القری بستیوں والے، ان یأتیہم اس بات سے کہ آ پہنچے ان لوگوں کے پاس بأسنا ہمارا عذاب ضحیٰ چاشت کے وقت، وہم یلعبون اور وہ لوگ کھیل رہے ہوں۔ افا آمینو کیا پس وہ لوگ مامون ہو گئے، امن میں ہو گئے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن سو نہیں امن میں ہوتا مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، نہیں امن میں ہوتی، نہیں محفوظ ہوتی اللہ کی تدبیر سے الا القوم الخاسرون نقصان اٹھانے والی قوم، خسارہ اٹھانے والی قوم۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ سے پہلے تفصیلاً مختلف قوموں کا ذکر فرمایا کہ جن کی اللہ کی نافرمانیوں کے بنا پر کثرت اللہ جل شانہ کی معصیت کی بنا پر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ جل شانہ نے ان قوموں کے حالات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، جیسا کہ آپ حضرات نے تفصیل سے سنا قوم نوح کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ، آپ حضرات نے تفصیل سے سنا قوم ہود کے بربادی اور تباہی کا تذکرہ، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سنا قوم صالح کی بربادی اور تباہی کا تذکرہ، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سنا قوم لوط کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ، جیسا کہ آپ نے تفصیل سے سن چکے قوم شعیب کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ کہ یہ لوگ کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، فحش عریانی کرتے رہے، ہم جنس پرستی کرتے رہے، اور جو ہے ڈاکہ زنی کرتے رہے، اور جو ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کو ستاتے رہے، رب کے احکامات سے بھاگتے رہے، تو اللہ کا ان قوموں پر عذاب آیا، اور اللہ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا اور صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا، صرف عبرت کے طور پر ان کے آج وہ محلات اور گھر آباد ہیں جہاں پر وہ رہا کرتے تھے، جہاں پر وہ بسا کرتے تھے، جہاں پر وہ چلا کرتے تھے، جہاں پر وہ ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے، جہاں پر ان لوگوں کے ہجوم، ان لوگوں کے رش، ان کے خاندان، ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ، ان کی بستیاں، ان کے رہنے سہنے والے لوگ بکثرت آج ہماری ہی طرح رہا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا، صرف ان کے گھروں کے، ان کی جگہوں کے کچھ نشانات باقی ہیں، لوگوں میں سے کوئی آج زندہ نہیں ہے، وہ سب کے سب مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، زمین زیر ہو گئے، اور طوفان کی نظر ہو گئے، اور ہواؤں کی نظر ہو گئے، اور تو پانی میں غرق ہو گئے، زمین میں دھنس گئے، پتھروں کی نظر ہو گئے، اور اللہ کے فرشتوں کی
چیخ سے کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ آج اللہ رب العزت نے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ان لوگوں کے نام و نشان کو بھی اللہ نے نہ چھوڑا، ان کے وجود باقی نہ رہے، ان کے جسم باقی نہ رہے، ان کی چودراہٹیں باقی نہ رہے، ان کی قد و قامت جو بڑے طاقت میں تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے اجمالاً جو ہے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا نافرمان لوگوں کا، اس سے پہلے تفصیلاً تذکرہ فرمایا نافرمان قوموں کا، ان آیات کریمہ میں اجمالاً تذکرہ فرمایا نافرمان لوگوں کا۔ کیا فرمایا؟ میرا رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر ہم نے پکڑا وہاں کے باشندوں کو، بِالْبَأْسَاءِ مالی پریشانیوں میں، وَالضَّرَّاءِ اور بدنی پریشانیوں میں۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی جب قوم کرتی ہے تو اللہ رب العزت پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کاروباری پریشانی، مالی پریشانی، بزنس کی پریشانی، تجارت کی پریشانی، کھیتی باڑی کی پریشانی، دکانداری کی پریشانی، افسری کی پریشانی، اور جو ہے اللہ رب العزت مال سے جتنی بھی چیزیں، مال سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب چیزوں کے اعتبار سے اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو رب کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، نبی کے طریقوں سے بھاگتے ہیں، انہیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ اور بدنی پریشانیوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی سر میں تکلیف، کبھی جسم میں تکلیف، کبھی اعضاء میں تکلیف، کبھی بخار چڑھ گیا، کبھی جو ہے پیٹ میں درد ہو گیا، کبھی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، کبھی کانوں میں تکلیف ہو گئی، کبھی زبان میں تکلیف ہو گئی، کبھی ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی، کبھی اچھا بھلا ہے راتوں کو نیند کے نہ آنے کی تکلیف ہو گئی، کبھی کسی چیز کا غم ستا رہا ہے، اسے نیند آنے کہ وہ کوشش کرتا ہے، نیندیں اسے نہیں آتی، مال کی فکر میں، ماضی کے غم میں۔ تو یہ مختلف جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں کے پیچھے جو ہے وجہ ہے وہ ہے رب کی معصیت، وہ ہے رب کی نافرمانی۔ تو اللہ مالی پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ میرا رب جو ہے بدنی پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ روئیں، گڑ گڑائے، آہو زاری کرے، اپنے رب سے توبہ طائب ہو جائے، رب کو منائے، رب سے معافی مانگے، رب سے مغفرت کی دعا کرے، رب سے توبہ طائب ہو جائے، معصیت سے پناہ مانگے کہ یا اللہ اب سے پہلے جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ تو اللہ اس لیے مالی اور بدنی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ قوم، یہ نافرمان لوگ جو ہے اپنے رب کے سامنے آہو زاری کرے، روئے اور گڑ گڑائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کو دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ ہمارے گھر کے اندر دیا تک نہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں لوگوں کو دیکھتی کہ ان کے گھروں میں چراغ ہوا کرتا تھا، بسا اوقات ایک دو مٹی کے جو ہے چراغ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، لیکن دیا جلانے کے لیے آگ نہ ہوتی، تیل نہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ میرے پاس چراغ آیا، میں نے اس میں جو ہے آگ سلگائی، اور آگ سلگ گئی تو اچانک وہ سلگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دیکھتی ہوں جب کوئی مرتا ہے تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی پریشانی تھی کہ دیا جلا اور میں نے آج وہ بجھ گیا تو میں دوبارہ اسے جلا دیتی ہوں، میں دوبارہ اسے سلگا دیتی ہوں، میں دوبارہ اسے جو ہے روشن کر دیتی ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، یہ دعا ضروری نہیں کسی کے مرنے پر ہی پڑھی جائے، یہ دعا کوئی ضروری نہیں کہ کسی بڑی مصیبت پر ہی پڑھی جائے،
جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ تمہیں درپیش ہو، جب بھی گھریلو اعتبار سے، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو، تو اس دعا کو پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہو تو اس پر یہ دعا پڑھا کرو، یعنی ہر پریشانی کے موقع پر اس دعا کو پڑھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دعا جو ہے پڑھنا کہ ہر پریشانی اور تکلیف کے پیچھے رب کی طاقت ہے، کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے، جب ہمیں کوئی مالی پریشانی ہوتی ہے، بدنی تکلیفیں ہوتی ہے، ہم کسی پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے حوادث تو آتے ہی رہتے ہیں، پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس طرح کی پریشانی آئی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے رب کی ایک جو ہے گرفت ہوتی ہے، رب کے عذاب کی ایک جھلکیاں ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب نافرمانی کی بنا پر اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ یہ میرا نافرمان بندہ، میری یہ نافرمان بندی میری طرف لوٹ آئے اور توبہ تائب ہو جائے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں، گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، ہر شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص جو ہے مالی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر شخص کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اشیاء خرید جو ہے مہنگی ہو چکی ہیں، ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں، ہر انسان کے لیے اشیاء ضروریات زندگی کو خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی پر عذاب بھیجتا ہے اس کی معصیت کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے، مالی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، بدنی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اشیاء کو مہنگا کر دیتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو مہنگا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہی کی ایک شکل ہے، اور یہی شکل آج اس امت پر آ پڑی ہے، اور لوگ جو ہے اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، لیکن ذرا بھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اس سے توبہ کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے مغفرت کی دعا کر لیں، اور اس کی طرف ہم لوٹ آئیں جس کو ہم ناراض کر چکے ہیں۔ تو انسان کے دل پتھر ہو چکا ہے، انسان کا دل پتھر ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حکمرانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے جو ہے لیڈروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سب سے پہلا ذمہ دار یہ غریب طبقے سے، کمزور انسان سے شروع ہوتا ہے اور حکمرانوں تک پہنچتا ہے۔ سب کے سب اس گناہ کے اندر برابر شریک ہو چکے ہیں، چاہے غریب سے غریب انسان ہو، چاہے امیر سے امیر انسان ہو، چاہے رعایا ہو، چاہے حکمران ہو، سب کے سب اللہ کی نافرمانی میں برابر شریک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے ہر انسان، ہر غریب، ہر کمزور، ہر امیر، ہر اقتدار رکھنے والا، ہر جو ہے صاحب ثروت انسان اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جائے، اس سے معافی مانگے، جھوٹ بولنا بند کر دے اور ملاوٹ کرنا بند کر دے، ناپ تول میں کمی کرنا بند کر دے، رشوت لینا کم کر دے، کرپشن کرنا کم کر دے، سود کھانا کم کر دے، اور آپس میں دلوں میں صفائیاں پیدا کر لے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کر لے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے ترجیح دینا، ایک دوسرے کو جو اس طرف لوٹ آئے، تو اللہ رب العزت کے فضل سے جب تم نے اپنی زندگیوں میں اپنے معاملات کو درست کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو یہ مہنگائی کا طوفان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اشیاء، جو چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، یہ ان کی قیمتیں جو ہے مہنگائی سے جو ہے کمی کی طرف لوٹ آئیں گے، اس لیے اپنے رب کو منا لو۔ تو اللہ رب العزت بسا اوقات مالی اور بدنی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ لوگ آہو زاری کرے، توبہ استغفار کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اپنے رب سے معافی مانگے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے ہیں برائی کی جگہ
تکلیف کی جگہ راحت کو، حتی عفو، یہاں تک کہ لوگ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جب زیادہ گناہوں میں معصیت میں بڑھ جاتے ہیں، پہلے اللہ آزمائش میں ڈالتے ہیں مالی اور بدنی پریشانیوں میں، جب قوم توبہ تائب نہیں ہوتی، پھر ہم فراوانی قوم کو فراوانی عطا کر دیتے ہیں، راحت عطا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مال میں، دولت میں، چودراہٹ میں، جو ہے شہرت میں یہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے بنگلے بڑھ جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں، ان کی مالی اعتبار سے فراوانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، جب یہ سب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی تکلیف، اس طرح کی راحت تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچی تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جب راحت کو دیکھ کر بھی ضد پر اڑے رہے، پریشانی کو دیکھ کر بھی ضد پر اڑے رہے، نہ پریشانی میں رب کی طرف رجوع کیا، نہ راحت میں رب کے شکر گزار بندے بنے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا، اور وہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کے بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو چکے، اور یہ لوگ مردہ حالت میں جو ہے اپنے گھروں میں پائے گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو اس طرح اللہ کا عذاب ان پر اچانک آیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بے شک بستیوں کے باشندے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، معصیت سے بچتے رہیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ ہے تمہاری پریشانیوں کا حل جو تمہارا رب تمہیں قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آج کے زمانے کی پوری طرح اس سے مثال ملتی ہے، حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر بستیوں کے باشندے، بستیوں کے رہنے والے اگر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد واتقوا، بچتے رہیں، تقوی اختیار کریں، جھوٹ سے بچے، نافرمانی سے بچے، رشوت سے بچے، سود سے بچے، زنا سے بچے، ناپ تول میں کمی سے بچے، جھگڑوں سے بچے، لڑائیوں سے بچے، ڈاکہ زنی سے بچے، بددیانتی سے بچے، امانت میں خیانت سے بچے، غرض یہ ہر برے کام سے بچے، ہر برائی سے بچے۔ اور پھر ایسا جب ہو چکا تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں تم سے قحط سالی کا عذاب ختم کر دیا جائے گا، تم سے مالی تنگیاں ختم کر دی جائیں گی، تمہارے تجارتی پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی، تمہارے اوپر سے مہنگائی کا طوفان ختم کر دیا جائے گا، تمہاری معیشت اچھی ہو جائے گی، تمہاری معاشرتی زندگی بھلی ہو جائے گی۔ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، البتہ ہم کھول دیں گے ان لوگوں پر آسمان کی برکتیں، والارض، اور زمین کی برکتیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق حقیقی رب سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری پریشانیوں کا حل ہے۔ اگر تم سچے مومن ہو جاؤ اور گناہوں سے بچتے رہو تو میں تم پر آسمان سے بھی برکتیں نازل کروں گا، زمین سے بھی برکتیں نازل کروں گا، آسمان سے ایسی بارشیں نازل کروں گا، رحمت کی بارش جو تمہاری زندگیوں سے پریشانیوں کو ختم کر ڈالے گی، اور زمین سے بھی ایسی برکتیں نازل کروں گا کہ تم سے قحط سالی کا عذاب ختم ہو جائے گا، تمہارے اوپر سے مہنگائی کا طوفان ختم ہو جائے گا، تمہاری معیشت کی تباہی بھلا اچھائی کی طرف لوٹ آئے گی، ترقی کی طرف لوٹ آئے گی، تمہاری معاشرتی زندگی جو عذاب بن چکی ہے یہی تمہارے لیے راحت بن جائے گی، سکون دہ بن جائے گی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان قوموں نے اس چیز کی طرف نظر نہ کی، جس طرح آج کے زمانے کے لوگ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اللہ کو منانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، قصوروار ایک دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں اور ٹھہراتے ہی جا رہے ہیں۔
لیکن جب ان قوموں نے ایسا کیا تو میرے رب نے فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جس وقت ان لوگوں نے جھٹلایا فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا بسبب بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کمائی کے جو وہ کماتے رہے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی بنا پر اللہ نے ان کو پکڑا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کیا یہ بستیوں کے باشندے امن میں ہو گئے اس بات سے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے ہمارا بیاتا، رات کے وقت؟ کیا یہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ یہ معصیت کرتے چلے جائیں رب کی طرف رجوع نہ کرے اور رات کے وقت آرام سے سوئیں، اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صبح زندہ ہو کر اٹھ سکیں گے، صبح بیدار ہو سکیں گے؟ ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ فرمانے کیا تم لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ رات کے وقت تم اچھے بھلے سو، خوشی خوشی سو، آپس میں پورے گھرانے کے ساتھ مل جل کر گپیں لگا کر مجلسیں سجا کر تم آرام سے اپنے بستروں پر آ کر سو جاؤ، اور کیا تم اس چیز سے محفوظ ہو چکے ہو، امن میں ہو چکے ہو کہ تم صبح بیدار بھی ہو سکو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا تم لوگ اے بستیوں والو امن میں ہو گئے ہو اس بات سے کہ ان کے اوپر عذاب آئے رات کے وقت اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یا یہ بستیوں والے امن میں ہو گئے اس بات سے کہ ان کے اوپر عذاب آئے چاشت کے وقت اور یہ لوگ کھیل رہے ہوں؟ تو اللہ کا عذاب رات کے وقت تمہارے سونے کے حالت میں بھی آ سکتا ہے، رب کا عذاب دن کے وقت تمہارے جاگنے کے حالت میں بھی آ سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہ جب عذاب بھیجتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ تم جو ہے سوئے ہوئے ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، جب عذاب آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ آفا امینو مکر اللہ، سو تم کیا اللہ کی تدبیر سے امن میں ہو چکے ہو؟ اللہ کی تدبیر سے کوئی امن میں نہیں ہوتا، اور جو ہے وہی امن میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، نبیوں کی مان کر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن خسارہ اٹھانے والے لوگ، نقصان اٹھانے والے لوگ اللہ کی تدبیر سے نہ بچ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ امن میں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اے امت محمدیہ، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے رب کو منا لو، معصیت سے توبہ کر لو، اور معصیت سے توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف سے۔ تم نے اپنے رب کو منا لیا، اے غریب، اے امیر، اے چودھری، اے وڈیرے، اے جو ہے حکمران، تم نے اپنے رب کو منا لیا تو قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحمت برسائے گا، اور رحمت نازل ہوگی۔ معیشت جو تمہاری تباہ ہو چکی اس کی بہتری کی صورت میں رحمت نازل ہوگی، جو مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اس کی کمی کی صورت میں رحمت نازل ہوگی، جو تمہارے گھریلو اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، جو تم پر خاندانی اعتبار سے، کنبے کے اعتبار سے جو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے اعتبار سے تم پر رب کی رحمت نازل ہوگی۔ لہٰذا ہر پریشانی کا حل، ہر تکلیف کا حل، ہر غم کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس سے توبہ استغفار کر لیں اور آخرت کی فکر کر لیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری زندگیوں میں سکون لوٹ آئے گا اور ہمارے ملک کی ترقی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔